اچھا ہم صاحب ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں پہ جو آپ نے بات کی ہے، پھر اس کے بعد تو انسان مجبور محض ہے، پھر تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی کچھ ہے ہی نہیں آگے تو مذہب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اب آپ کے پاس خوف بھی ہے، مجبوری بھی ہے، کوئی جواب بھی نہیں ہے، تو پھر نہ مانے تو کیا کرے، تو پھر تو بات ماننی پڑتی ہے مذہب کی. نہیں، کیوں ماننی پڑتی ہے؟ مذہب علم اور عقل کو استدلال پیش کر رہا ہے. یعنی اگر میں مثال کے طور پر دنیا میں ایک بڑا حادثہ ہونے والا ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کر چکا ہوں، بہت بڑی بڑی دوربینیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں، ایک حادثہ ہونے والا ہے یا اس کا امکان ہے اور اس کی معلومات مجھے حاصل ہو گئی ہیں، میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں اور آپ اس کو مان لیتے ہیں، یعنی میرے استدلال کی بنیاد پر، میری بھیجی ہوئی تصویروں کی بنیاد پر میں نے جو معلومات فراہم کی ہیں، تو یہ مجبوری ہے. یعنی اس دنیا کے اندر علم و عقل کے نتائج کو ماننا، اس کو مجبوری کا نام دینا، یہ اپنی ذات میں کیا کوئی علمی رویہ ہے؟ اس دنیا کو سمجھنا ہے نا. اس میں زلزلے آتے ہیں، اس میں طوفان آتے ہیں، اس میں بسا اوقات ہمارے لیے جو زندگی کی ضرورت ہے پانی، وہی سیلاب بن کر بستیوں کو بہا لے جاتا ہے. اسی وقت دیکھیے ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو کل یہاں کے قریبی علاقے ایک طوفان سے گزر چکے ہیں. متمدن ترین قوم، دنیا کی ترقی یافتہ ترین قوم، ترقی یافتہ ترین شہر، وہ سب اس کی زد میں تھے. یہ سب ہو رہا ہے، کیا کر لیا آپ نے اس میں وہی دونوں چیزیں ہیں جن کا امتحان ہو رہا ہے. یعنی ایک طرف آپ کی صلاحیت کا کہ اچھا آپ سوچئے اب ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، آئندہ ایسے کریں گے، آئندہ نہیں کر سکے اس میں مزید یہ کریں گے. تو آپ کی تہذیب، آپ کا تمدن، آپ کا آگے بڑھنا، آپ کا چیزوں کو ایجاد کرنا، آپ کا سہولتیں پیدا کرنا، وہ دنیا کی ایسی اسکیم کے نتیجے میں ہوا ہے. یعنی انسان کے اندر جو بالقوہ چیزیں موجود ہیں ان کا ظہور ہو رہا ہے. ان کو مجبوری کیوں سمجھا جائے؟ یعنی ان کو ایک واقعہ سمجھ کر یہ دیکھا جائے کہ اب ہمیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. یہ معاملہ آپ خدا کو مانیں تب بھی کرنا ہے، خدا کو نہ مانیں تب بھی کرنا ہے. یہ تو ہر حال میں ہے، اس سے کچھ مفر نہیں ہے. خدا تعالیٰ کے بارے میں جو علم ہمیں پیغمبروں نے دیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کو دیکھ کر اور اس دنیا میں جو مصیبتیں ہیں اور تکلیفیں ہیں اور جو اس کے نشیب و فراز ہیں، اس کو دیکھ کر مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے. تمہارے پروردگار کی رحمت انتظار کر رہی ہے. اگر اخلاقی وجود کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے تو آگے ابدی زندگی ہے. مذہب صرف یہ بتانے کے لیے ہے، یہ ایک خبر ہے جو اس نے دے دی ہے، آپ اس کو علم و عقل کی روشنی میں سمجھیے. یہ خبر اگر آپ کے فہم میں آ جاتی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے جو انسان کو حاصل ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے اخلاقی وجود کو بھی محکم بنیاد فراہم کرے گا، پابرجا ہو کر جد و جہد کرے گا، اور آگے جب آنکھ کھلے گی تو اس کے بعد یہ سب تکلیفیں، سب مصیبتیں قصہ ماضی بن کر رہ جائیں گی. یہ بہت بڑی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. اس سے فرق کیا واقع ہوگا؟ یعنی اس دنیا کی زندگی میں تو ہر حال میں وہی کچھ کرنا ہے. اگر کوئی فرق واقع ہوتا ہے تو میرے اخلاق کی وجود سے متعلق ہوتا ہے. یعنی اس کو ایک محکم اساس میسر آتی ہے کہ مجھے بہرحال نازک ترین لمحات میں اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا ہے، اس لیے کہ میرا پروردگار میرے اس عمل کو، میرے اس رویے کو، میرے اس طرز عمل کو دیکھ رہا ہے. اور اس سے یہ امید پیدا ہوتی ہے، بلکہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ میرے لیے اللہ کی نعمتیں منتظر ہیں. اگر میں اس امتحان میں کامیاب ہوا تو یہ نتیجہ نکلے گا. دنیا میں کامیابی کو سامنے رکھ کر ساری جدوجہد ہو رہی ہے. یعنی میں اپنی صلاحیتوں کو بھی میدان میں پیش کرتا ہوں تو کیا فوری طور پر نتائج نکل آتے ہیں؟ یہ جو سائنس کی دنیا ہم نے بنائی ہے جس میں بے شمار سہولتیں پیدا کر دی ہیں، یہ بھی در حقیقت اس دنیا میں اس جدوجہد کا نتیجہ ہے. وہ کی گئی. آج جو نتیجہ نکلا ہے وہ جدوجہد کرنے والوں کے لیے تو نہیں نکلا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ جس نتیجے کی خبر دے رہے ہیں وہ ہر ایک کے لیے نکلنا ہے، اس سے کوئی محروم نہیں ہوگا. وہ لوگ جنہوں نے سائنسی تحقیقات کی ابتدا کی وہ تو بہت سی سہولتوں سے استفادے کے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے. آج بھی جو لوگ لیبارٹریوں میں کھڑے ہیں ممکن ہے کہ ان کے لیے کوئی نتیجہ نہ نکلے، لیکن وہ اگلی نسلوں کے لیے نتائج نکال رہے ہیں. تو یہاں تو موہوم مستقبل کے لیے اتنی جدوجہد کی جا رہی ہے. ہمارے لیے تو وہ ایک یقینی مستقبل ہے کہ جس میں ہماری آنکھ کھلے گی تو ہمارے پروردگار کی عدالت لگی ہوگی. یہ دنیا ابتلاء کے اصول پر ہے، وہ دنیا عدالت کے اصول پر ہے. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہاں عدالت کا تقاضا کر رہا ہے، یہ عدالت کے اصول پر بنائی نہیں گئی. بالکل واضح ہو گیا.